بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجسس ہی ہوتا ہے جو لوگوں کو آپ سے دور رکھتا ہے، ورنہ آ گئی تو قربت کے بعد دوری کی اذیت بن جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے ایک راز بن کر رہیں تاکہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ جس حد تک تم میں طاقت ہو۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہاری پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹے کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ جو میرا رب ہے وہ میرا سب ہے۔ زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت پکڑتا جاتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے رب نے کی، لیکن میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ ہی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ نظروں کی حفاظت۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نظر پھیر لو۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ لوگوں کے ابوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت ابو سعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کا نام سعود ہے۔ کافر اس پر 70 سال میں چڑھے گا اور پھر اتنی ہی مدت میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کرنے کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نیکی کے عوض نیکی حق ادائیگی ہے اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں جب تک بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھ لیتا ہے، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جس میں وہ قیام کر لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو نماز ادا کرے تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر، اور ایسا کلام مت کر کہ جس سے کل تجھے معذرت کرنا پڑے، نیز جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل نا امید اور غنی ہو جا۔ بڑوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسم سرد کو برپا ہو کہ اس میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ ریاکاری دجال سے بھی زیادہ خطرناک۔ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکل کر آئے، ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پوشیدہ شرک ہے جو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔
اللہ پر توکل۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسے ہی توکل بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں سمجھتا، جبکہ اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ خاوند کی ناشکری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔